میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن تھی. آپ مجھے بتا دیں ان کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن تھی. یا تو صاحب جس طرح شعبدہ بازی کر گئے تھے اس طرح کی یہ شعبدہ بازی کر دیتے. نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے. تو نون لیگ نے کشتیاں جلا دیں. اب وہ جہاز جس پہ آنا ہے وہ بھی پیٹرول سے ہی چلتا ہے, وہ تو نہیں آئے گا پھر. نہیں دیکھیں وہ کشتیاں جلی ہیں یا نہیں جلی, ایک تو نا ہم جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم افسانوی دنیا میں زیادہ رہنے والے لوگ ہیں اور ہمیں ویسے پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. حقیقت کڑوی اتنی ہے, افسانوی میں ہی رہنے میں عافیت. ہاں ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ جو گورنمنٹ ہے یہ 4 سال پہ ڈالے یا نہ ڈالے, کچھ کام اس طرح کے کر کے گئے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی چل رہی تھی, گاڑی چھن رہی تھی, لیکن 2019 میں ہی ان کو کان ہو گئے تھے. اور وہ کیوں ہوئے تھے؟ وہ صاحب کی اہلیت کی وجہ سے ہوئے تھے. یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. وہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی, کو کسی سازش کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو دکھایا گیا تھا وہ نہیں نکلے, یا جنہوں نے پھر اگین یہ وہ بھی افسانوی دنیا میں رہ رہے تھے جنہوں نے دیکھ لیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, اصل میں آپ پہ ہی ڈالوں گی. چلے مہربانی آپ کی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. ہم جو مسئلے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ یہ حکومت نے کیا کر دیا, بھئی اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا. اچھا میری بات سنیں, حکومت کس لیے آتی ہے؟ ڈھال بنتی ہے. نہیں حکومت ضیاء الحق صاحب نے اور کہا تھا عوام کے درمیان. یہ کل آپ کے اپنے للے تللے شہنشاہی اخراجات, وزیر اعظم نے بات کی تھی شہنشاہی اخراجات کم کرنے ہوں گے تو کریں نا. ہمیں ڈرامے بازی یہ ہوتی ہے, ہمیں نا دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہر 2-4 سال بعد نا اچھا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم صاحب سائیکل پہ دفتر جایا کریں گے. بھینسیں بیچ دو. اچھا ہاں جی, وہ بھینسیں بیچ دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. یار اس طرح نہیں ہوتا, یہ بیوقوف لوگ بناتے ہیں نا اس طرح. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی کل آمدن دیکھیں اور اس کے اخراجات دیکھیں. سمپل از دیٹ. اچھا جو ہم پہ لگتے ہیں وہ 2 ہیڈز ہیں جس پہ لگتے ہیں, ایک صحت کے اوپر لگتا ہے, ایک ایجوکیشن کے اوپر لگتا ہے. ایجوکیشن مجھے بتائیں نا, سرکاری ایجوکیشن کہاں پہ بچی ہے اور لگاتے ہم کتنے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو زیادہ آمدن ہے وہ پاکستان کے ریاستی ملازمین کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. سب کا سب آپ دیکھ لیں, ان کے پریویلیجز پرکس دیکھ لیں. عمران شریف صاحب ٹھیک ہے وہ ملازمین تو پوری دنیا خرچ کرتی ہے, بٹ ان پٹ شوڈ بی ایکول ٹو آؤٹ پٹ. نہیں اس طرح نہیں ہوتا, پوری دنیا پھر اور کام بھی کرتی ہے. ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں, ان پٹ شوڈ بی ایکول ٹو آؤٹ پٹ. دیکھیں یہ اچھا کچھ فیصلے طے ہو چکے ہیں, کچھ رزلٹ نکل چکے ہیں, انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہے اور یہ انفارمیشن کا دور ہے کہ اپنی سٹڈی لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا تھا, کینسر سے ہم نے نجات حاصل کر لی تھی, آپ بھی یوں کر لیں بچ جائیں گے. ہم نے وہ کرنا ہی نہیں ہے, ہم نے تو کوئی نئے شگوفے چھیڑنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوں اے کر کے دیکھ لو. بھئی جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کریں, جو ٹیڑھ پن ہے ریاست کے اندر پہلے دن سے ہیں وہ ختم کرنے. اچھا مجھے بتائیں مجھے ایک بات بتائیں کہ جب یہ حکومت آئی, جب تک آپ کا اور میرا اختیار نہیں ہوگا نا, بھول جائیں تو پھر پروگرام کرنے. بات سنیں, جب یہ حکومت اقتدار میں آئی نا تو آئی ایم ایف ڈیل کو لے کر پش کرتی رہی مسلسل ٹائم کو, تو کہا جاتا تھا کہ شاید اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ گارنٹیز چاہیے مشکل فیصلے لینے کے لیے اور آئی ایم ایف ڈیل لینے کے. اب اس حکومت نے وہ مشکل فیصلے کر لیے ہیں تو کوئی گارنٹیز بھی دی گئی ہیں؟ ظاہر ہے, ویسے کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دی گئی ہیں, آپ کے پاس خبر ہے؟ نہیں وہ سیم پیج ہی ہے. اچھا عمران شریف صاحب کے پاس یہ خبر ہے کہ پیج سیم ہے, اور آپ کو پتہ نون لیگ سمجھتی ہے الیکشن سے پہلے کوئی اور کام ہونے چاہیے, فواد چودھری صاحب کسی اور کام کو ناگزیر سمجھتے ہیں. اچانک کیوں درد اتنا اٹھا؟ نہیں وہ تو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ضروری نہیں ہے, نا رہن دو, بھول جائیں, پہلے کچھ اور کام کرنے والے ہیں. صحیح نہیں کر رہے. نہیں کوئی صحیح بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 2 کام بتا رہے ہیں وہ اگلیاں پارٹیاں مانی نہیں رہی ہیں. نہ نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے کریں. انہیں سزا بھی نہیں دینا چاہتے اس طرح سے. بھئی سزا نہ دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی کہ آج سے ہم سگے اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے مسائل کا حل تب تک نہیں نکلے گا جب تک پولیٹیکل فورسز انڈرسٹینڈ نہیں کریں گی. پولیٹیکل فورسز, آپ کو اگر لگتا ہے کہ مطلب کہ پولیٹیکل فورسز میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر اوکے, کوئی مسئلہ نہیں پولیٹیکل فورسز میں. کیا مسئلہ جو میٹر کرتی ہیں ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ میسج کس کا دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ یہ میسج انہی کا دے رہے ہیں جو فیصل واڈا صاحب کا دیتے ہیں میسج. اس کا مطلب ہے نا کوئی کھٹ پٹ ہے. جی دیکھیں میں آپ ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کے انتخابات کی. کبھی یہاں پر سیاست نہیں ریاست بچاؤ ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کہ جناب کے پہلے احتساب پھر انتخاب. تو یہ انتخابات سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, خواہشیں لوگوں کی ہوتی ہیں, لیکن پھر مسئلہ یہی ہے کہ کوئی گارنٹی دے دے کہ 6 مہینے اگر آپ الیکشن ملتوی کر کے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک کر لیں گے تو جناب آپ کر لیں.
जो 75 साल से आपने काम बिगाड़े हुए हैं वो 6 महीने में किस तरह आप ठीक कर लेंगे? नहीं हो सकते। इसके लिए जो अबू ज़र नियाज़ी साहब ने गुफ्तगू की है वो बात ठीक है, स्टेबिलिटी आती है लोगों के रवैयों से। जो मुल्क तरक्की करते हैं, अक़वाम तरक्की करते हैं, वो अपने अपने जिसको कहते हैं ना रवैयों से तरक्की करते हैं। वो जो फैसले करते हैं सियासी फैसले, या फिर मैं बड़ी लंबी बात हो जाएगी, इस तरह नहीं तरक्की होती कि जनाब के 4 आइंस्टाइन बैठे हैं और कहें कि नहीं ये वाला काम हम कर लें तो ये जनाब ट्रेन सीधी कराची पहुंच जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। देखें बात ये है कि ये जो मोबाइल है ना, ये भले 2 लाख का हो लेकिन इस पे बैठ के बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ के आ सकता। मैं 50,000 रुपये वाली मोटरसाइकिल पे छोड़ के आ सकता हूँ। चीज़ तो ठीक चूज करें। तो जो, या फिर मैं, ये बहुत कम फासला है मुंह में और नाक में, मैं नाक से रोटी नहीं खा सकता। जो सही तरीका है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम सही तरीके अडॉप्ट नहीं कर रहे, और ये नया मसला नहीं है, ये हमारा कदीमी मसला है। और इस मसले को ठीक करने के लिए हमें कुछ जुर्रत वाले वज़राए आज़म चाहिए। हमें इसके लिए जुर्रत वाले कुछ पॉलिटिकल लीडर चाहिए। अच्छा। जो पाकिस्तान के अवाम का जो राइट है उसको सरेंडर ना करें। बेनज़ीर भुट्टो साहब, मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि जब उनको पता चला कि फ़ोन रिकॉर्ड होते हैं तो उन्होंने कहा मैं अपना बेनज़ीर भुट्टो का कोई राइट जो है वो तो मैं सरेंडर कर सकती हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स के राइट जो है वो नहीं कर सकती। तो जो टेढ़पन है रियासत के, जो सियासत के, रियासत के बल्कि कहना चाहिए, जब तक वो आप नहीं निकालेंगे तो उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो गया। पहिया क्यों इजाद कर रहे हैं फिर से? टेढ़पन के लिए तो जरूरी है ना कि पीटीआई और नून लीग आपस में तलखियां खत्म करें। नहीं खत्म करें, 100 दफा करें, लेकिन देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला मामला है। अच्छा। क्योंकि कोई तो मुतालबात ही कुछ और है, उनका तो पॉलिटिशियंस के साथ इशू ही कोई नहीं है। वो तो पाकिस्तान की फौज के साथ अपने मामला ठीक करना चाहते हैं। आसिम मुनीर साहब को वो पैगाम भिजवाते हैं, उससे पहले वो मुलाकातें किए करते थे। मैं आपको पूरी पक्की कंफर्म दे रहा हूं कि जब पहली दफ़ा गए थे आसिम मुनीर साहब मिलने सदर ममलिकत को, एक वो कर्टसी कॉल होती है, उन्होंने फ़ोन कर लिया मैं ढाडी गल करा हाँ साहब